من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ سابقہ آیت میں ارشاد باری تعالیٰ تھا جو اس آیت سے پہلے گزری۔ ایمان کے جو طریقے بتائے گئے، پھر اس ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ایمانیات والی چیزیں، یعنی جن چیزوں کو جس طریقے کو جائز، درست، صحیح، اچھا قرار دیا اللہ رب العزت نے، اس کے اوپر پابند رہنے والے، اس فکر سے زندگی گزارنے والے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہی اپنے اس کلام پاک کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بشارت دے دی آخرت کے اندر بھلا ہونے کا، آخرت اچھی اور بھلی ہونے کا۔ ساتھ ہی ساتھ ایمان کے بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح پیار اور محبت کا واسطہ تعلق رہنا، اس قدر رہنا، ویسے احادیث میں بھی ہے، ایمان کی تکمیل حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، تم اپنے نبی کو کتنا پسند کرتے ہو، کتنی محبت رکھتے ہو اپنے نبی سے، کتنی محبت رکھتے ہو اپنے نبی سے؟ انہوں نے کہا، میں اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا ایمان، تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اپنے ماں باپ، اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ یہ جان بھی کوئی چیز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ نبی کی محبت کے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے بندو، جو دعویٰ کرتے ہو، جو چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ کی رضامندی کو، تو اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیام خدا بندی، طریقے خدا بندی جو اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتے ہیں، اس میں جو میں بتاتا ہوں وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو میں کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے۔ بندوں سے جو کروانا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے۔ تم میری اتباع کرو گے، اس طریقے کے پر رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو چاہے گا، پسند کرے گا۔ اس لیے احادیث میں حکم ہے، اپنے بچے کو ذرا بھی جب سمجھ پیدا ہو جاتی ہے، بچپن سے ہی اپنے نبی کی محبت ان کے دل میں ڈالو، پیدا کرتے چلو، یہ پیام چلتا رہے، بھلے حقیقت اس بچے کو ابھی سمجھ میں نہ آتی ہو۔ ہر بڑے کو اس کی تربیت اپنے بچوں کی کرتے رہنا ہے۔ اسلام کے اندر ازدواجی زندگی، عائلی خاندانی زندگی کی بنیاد، اس کی وجہ یہی بتائی ہے۔ وہی چیزیں خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عربی کے ترجمے وضاحت کی طرف انسان جاتا نہیں، بغیر کہے کہ، بغیر حکم دیے کہ ایک فطرت سے جڑا ہوا ہے، انسانی میل ملاپ، مرد عورت کا، خاندان کے ہونے کا۔ لیکن اسلام کے اندر یہ اسلامیت کے اوپر خود قائم رہ کر
اپنی اولاد کو اسلامیت کا سبق درس پڑھانا ہے، ایمان کی حالت میں رہنے والے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کی تعداد بڑھتے چلے. یہی وجہ خطبہ نکاح کے چیزوں میں بھی وضاحت کر دی گئی ہے. تو لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ایک اعلان اللہ تعالیٰ نے اور کروا دیا. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خاندان نبوت سے بھی ہمیشہ پیار اور محبت رکھا کرو. یہ ایمان کے ساتھ جوڑ دیا جو سابق آیت میں گزرا. اور اس محبت کے صلے میں جو بھی ایک بھی نیکی کرے گا، جو بھی ایک بھی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے بہت ساری نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں. اس کی وضاحت چلی گئی. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا دنیا میں آمد سے متعلق مہینہ تاریخ بھی آتی ہے. ویسے تو زندگی کے ہر لمحے میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، میں درود پڑھتا ہوں اس قدر زیادہ، کیا میرے لیے کافی ہے یا اور آگے بڑھاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو اور اضافہ کر. پھر کہا کیا میں دن کا آدھا حصہ اسی میں لگا دوں؟ اگر ہو سکتا تو کر دے. اور آگے بڑھاؤں؟ اگر ہو سکتا تو کر. میں ساری زندگی صرف درود بھیجتا رہوں آپ کے اوپر، اگر تجھ سے ہو سکتا تو یہ بھی کرتے چل. یعنی حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے اندر، چاہے اس کو نام میلاد النبی کا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا اپنا طریقہ ایک انداز کا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طریقہ رہا ہے. آپس میں بیٹھتے تھے، اعلان ہوتا نہیں تھا، تذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کمال اور خوبیاں اپنے نبی میں پاتے تھے ساری تفصیل پچھلی زندگی کی، موجودہ زندگی کی تذکرہ کرتے تھے. یہ منع نہیں ہے. اب رہا اس کے بارے میں کچھ اعتراض کرنے والے، جو ان کا رہنما ہے فی الوقت ابن تیمیہ، اس نے بھی یہ کہہ دیا اس مسئلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے متعلق آپ کی محبت میں جو بندہ بھی جیسا بھی، یعنی بغیر کسی دلائل کو پیش کیے کہ بھی اس نے وضاحت کر ڈالا. ہر کوئی بندہ جو بھی اپنی اپنی سمجھ کے لحاظ سے اہتمام جیسا بھی کرتا ہے، اس کے عربی کے الفاظ ہیں انشاءاللہ ماجور، ضرور اس کو اجر ہی ملے گا، اس کے سوا کچھ نہیں. تو سب سے بڑا تحفہ ایک تو جائزہ لینا ہے مسلمان کی زندگی کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو زندگی ملی ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے ساری چیزیں بتانے کے بعد فرمایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تم کو جینے کا، رہنے کا، کمانے کا، دمانے کا، فکر کرنے کا ڈھنگ تو طریقہ سلیقہ تمہارے نبی کے اندر ہم نے پیدا کر دیا. انہوں نے وہ طریقہ نمونہ تمہارے درمیان میں چھوڑ دیا. وہ طریقہ ہمارے اسلاف سے نسلاً بنسل موجود ہو کر ہم تک آج بھی موجود ہے. وہ امانت کے طور پر اب اس کی حفاظت کرنا، اس پر چلنا موجودہ دور کے ایمان والوں کو ایمان پر باقی رہنے کا طور طریقہ ڈھنگ سلیقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس سلسلے میں تم جو بھی کرو گے، یہاں بھی وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس میں تم جو کرو گے اپنی حیثیت سے، لیکن ہم اس میں عطا کریں گے اپنی شان کے لحاظ سے، جتنا چاہیں گے عطا کریں گے. پھر وہاں کے غفور شکور، بندہ بھی شکور کہلاتا ہے، اللہ بھی شکور. جب بندہ کہتے ہیں شکور،
شکر کرنے والا، نعمت کو جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کے نام بھی شکور، بندے کے تھوڑے سے عمل کو قدر کرتے ہوئے اپنے شان اور فضل سے خوب عطا کرنے والا۔ یہ سابقہ آیت تھی جو کل گزری تھی، اسی سے متعلق تھا۔ آج کی جو آیت شریفہ تلاوت ہوئی ہے، لیکن بندے کیا ہیں، اس پہلو کی طرف جانے کے بجائے مختلف قسم کے تہمتیں لگا دیتے ہیں شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں اپنے بعد سب سے بڑا درجہ دیا ہے آخر زمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا اہتمام سب سے پہلے پیغمبر سے کر دیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ ہر نبی سے جب تم کو زمانہ مل رہا نہیں، دیکھو ایک نبی آنے والا ہے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,24,000 انبیاء سے بھی نبوت دیتے ہوئے کرتے ہوئے اس نبی پر ایمان رکھو، یقین رکھو۔ اور جتنی مقدس کتابیں پیچھے گزری ہیں، خاص طور پر تورات، انجیل وغیرہ میں نام کے ساتھ بھی ذکر کر دیا۔ اس نبی کی شان کیا ہوں گی ذکر کر دیے، اس نبی کے امتیوں کی شان کیا ہوں گی ذکر کر دیے۔ یہ سب وضاحت کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے پیغام کئی طریقوں سے انتظام کیا، اس کے باوجود بھی اس کے خلاف سوچتے ہو، یہ بڑا گناہ ہے۔ جو خلاف سوچتے ہو، یہ اللہ کے فیصلے کے اوپر خلاف کہتے ہوئے اللہ کو جھوٹا قرار دیتے ہو۔ کیا قرار دیا تھا؟ کسی نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں، کسی نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام پاک نہیں، کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہے، کسی نے کہا کہ یہ مجنون ہے، کسی نے کہا کہ فلاں 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 چیزیں۔ تعلیم ادھوری، چاہے جو بھی تعلیم ہے اس سے بڑا منصب ملتا ہے کیوں نہیں، جو پروفیسری کے درجے پر گستاخی کے طریقے مختلف کرتے ہیں لوگ۔ وہ کہنے لگی اسلام کے اندر 1 سے زیادہ 4 تک کی بیویوں کو رکھنے کی اجازت ہے۔ جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو آپ نے منع کر دیا۔ یہ علم کا غلط استعمال ہے، منع ہرگز نہیں کیا، منع ہرگز نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی کو کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ الفاظ ہے بس، مت کرو کب کہا۔ یہ سارے کے ساری گستاخیوں میں آتے ہیں۔ اور پھر اسلام کا حکم ہے کافر بن کر رہو دنیا میں، کفر سے ہم راضی نہیں ہیں۔ لیکن اس کو رہنے کا حق ہے۔ مومن بن کر شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اب اس کو اس دنیا میں زمین پر جینے کا حق نہیں ہے، اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے، قتل ہے، قتل ہے۔ من جملہ اس کے الزام کہ یہ سارے کے سارے ارشادات اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو، یہ بھی الزام لگاتے چلے گئے یہ اللہ کا کلام کہاں سے ہوتا جی، محمد نے فلاں فلاں ایسا کیا ایسا کیا۔ تو اس آیت میں وضاحت کرتے ہیں فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ اگر چاہے، اگر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضروری باتیں کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر کر دے گا، انہوں کہاں سے بیان کر سکتے تمہیں؟ یعنی اتنی نگرانی اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھجوایا ہے، اور اللہ کی وہی شان ہے ہر باطل غلط چیز کا خاتمہ کرنا، حق اور سچ
والے پیام کو قائم اور باقی رکھ کر بتانا، عقیدہ ایمان کو اور پختہ کرنے کی تاکید۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دلوں کے اندر کی کیفیت کو، پیدا ہونے والے خیال سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہے، کون کیا صحیح سوچتا ہے، غلط سوچتا ہے، عقیدت کے ساتھ ہے، بدعقیدگی کے ساتھ ہے، ساری کی ساری چیزیں پہلو ہیں۔ چلو مان لیتے ہوا بھی ہے، لیکن رب العزت تمہارا اتنا مہربان ہے کہ تمہارے اس گناہوں کو، اس گستاخی کو دور کرنے کے بھی طریقے نکلے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پلٹ کر آنے والے بندے کو، تائب ہو کر صحیح راستہ اختیار کرنے والے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت رکھتے ہیں، معافی کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اس پروانے کی تفصیل اگلی آیت میں ہے۔ سبحان اللہ، الحمد